بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سانوری جادوگر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سانوری جادوگر کی جو پرورش ہے وہ کہاں ہوئی، کیسے ہوئی؟ کوئی عورت اپنے بچے کو ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چھوڑ آئی، تو اس بچے کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی انگلی سے اس کے منہ میں ڈالتے، جس سے دودھ اور شہد نکلتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی۔ فرعون کے گھر میں ہوئی۔ اللہ نے ان کو نبی بنا دیا، اور سانوری جادوگر جس کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی، وہ کافر ہو گیا۔ اب ہوا کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، یعنی کہ ایک چیلا کاٹنے کے لیے نیت سے اللہ کے پاس گئے، وہ جا کر ایک پہاڑ پر بیٹھ گئے۔ نیت 30 دن کی تھی، روزہ بھی رکھا اور 40 دن پورے کیے، اور اپنا سارا معاملہ اپنے بھائی کے حوالے کر گئے، اور یہ کہا کہ دیکھو پوری توجہ کے ساتھ کہ قوم بھٹک نہ جائے، پورا خیال رکھنا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے، چیلا کاٹا، تو اتنی دنوں میں جب 30 دن گزر گئے، تو 30 دن گزرنے کے بعد سانوری جادوگر نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اب نہیں آئیں گے، وہ یا تو وفات پا گئے ہیں یا کہیں چلے گئے ہیں، وہ اب نہیں آئیں گے۔ اب ایسا کرو کہ آپ کے گھروں میں جتنا سونا ہے سب اکٹھا کر کے لے آؤ، میں تمہارے لیے ایک معبود بناؤں گا جو تم سے باتیں بھی کرے گا، وہی تمہارا خدا ہوگا۔ اب لوگ سونا سارا اکٹھا کر کے لے آئے، اور اس سونے کو پگھلایا، پھر اس نے ایک بچھڑا بنایا، اور اس کے بعد جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدم پڑتے تھے، وہاں سے اس نے مٹھی بھر کے ایک مٹی کی وہ لے آیا اور اس بچھڑے کے منہ میں ڈال دی، تو اس کے منہ سے آوازیں نکلنا شروع ہو گئی۔ تو سانوری جادوگر نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا خدا ہے۔ تو لوگ جہالت تھی، سجدے میں چلے گئے، دعائیں مانگنے لگ گئے، تو یعنی کہ وہ راستے سے بھٹک گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن لگا کر پورے آئے، تو اس کے بعد جب دیکھا کہ میری قوم تو بھٹک گئی، یہ تو ایک بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں، تو اپنے بھائی کے بال پکڑے، کھینچے، داڑھی کھینچی، اور کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تو نے ان کو سمجھایا کیوں نہیں، روکا کیوں نہیں؟ اس کے بھائی نے کہا کہ میں نے ان کو بہت روکا، بہت سمجھایا، پر میری کسی نے نہیں سنی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، اور اس بچھڑے کو کیا کیا کہ اس کو دوبارہ سے پگھلا دیا اور پانی میں بہا دیا، اور پھر سانوری جادوگر کو ایک بدوا دی کہ جا تو یہ کہتا پھرے ساری زندگی، جب تک تیری زندگی ہے، کہ مجھے کوئی نہ چھوئے، مجھے کوئی نہ چھوئے، بس تو یہ کہتا پھرے گا ساری زندگی، یہ میری بدوا ہے تجھے، تو نے گمراہ کر دیا سب کو۔ تو وہ جنگل میں نکل گیا،
اور بس جو اس کو ہاتھ لگاتا تھا تو اس کو اتنی تکلیف ہوتی تھی جیسے ہڈیاں اس کی چکنا چور ہو گئیں۔ تو وہ یہ ایک ہی بات کہتا تھا کہ بس مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، ہاتھ نہ لگائے، ہاتھ نہ لگائے، مجھے کوئی نہ چھوئے۔ اسی حال میں اس کو موت آ گئی۔ اب دیکھیں، بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پرورش صحیح نہیں ہوئی، آپ کے بچے نے یہ حال کر دیا، وہ حال کر دیا۔ یہاں پر اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ ویڈیو کیونکہ لمبی چلی جائے گی، میں مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اصل کہانی کیا تھی کہ جس کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تو وہ کافر نکلا، اور جس کی پرورش فرعون کے گھر ہوئی وہ اللہ پاک کا نبی بنا۔ اصل میں وہ جو عورت بچے کو چھوڑ کے گئی تھی وہ بچہ ناجائز تھا، تو اس لیے اس کے دل میں، اس کے روح میں، اس کی بدن میں کوئی چیز بھی ایمان کی حرارت پیدا نہیں کر سکی۔ اسی حوالے سے جو لوگ حرام کھاتے ہیں اور حرام ان کے پیٹ میں اترتا ہے، اور اسی سے ایسے لوگوں کے دل میں کبھی بھی ایمان کی بات نہیں اتر سکتی، نہ ہی ان کو سمجھ آ سکتی ہے۔ وہ اپنی جہالت میں رہیں گے، اپنی اکڑ میں رہیں گے، اور وہ یہی کہتے پھریں گے کہ میں صحیح ہوں، باقی سب غلط ہے۔ یہی مسئلہ ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال کھاؤ، کیونکہ حلال میں خیر ہے، برکت ہے، حرام سے بچو کہ یہ غلیظ ہے اور اس سے انسان کا ایمان خراب ہوتا ہے۔ اور بہت سے پھر اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا، بے شک ایمان والوں کے لیے اس میں بہت بڑی حکمت ہے، لہٰذا اس بات پر غور کریں اور سمجھیں تو انشاءاللہ عزیز بہت سے آپ کو اس سے فائدے ہوں گے۔ تو اس کے بارے میں اگر آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں جائیں، اپنا نام لکھیں، شہر کا نام لکھیں، اپنا سوال لکھیں، ہم آپ اس کا جواب دیں گے۔ ملتے ہیں کوئی پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔